اندر آ نہیں جا سکتی اور کوئی طہارت یہاں سے باہر جا نہیں سکتی. واہ واہ. اسی دائرے میں رہ. اور یہی انما لگا ہوا ہے آیت پر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن. اللہ کا ارادہ یہ ہے. کیا ہے اللہ کا انما امرہ؟ پہلے تو انما نے تالا باندھا کہ یہ ارادہ اللہ ہی کا ہے، کسی اور کا نہیں. پھر کیا کہا؟ ارادے سے پہلے کہا انما امرو، اس کا امر یہ ہے. کیا ہے؟ کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی شے کا کہ اسے وجود میں لائے، ماشاءاللہ. وہ وجود میں لانے کے لیے چاہے لفظ کیوں نہ ہو. واہ. لفظ زبان پہ بعد میں آئیں گے، ارادہ دل میں پہلے گزرے گا. پہنچ پائے گا یا نہیں پہنچ پائے گا میرے دوست؟ پہلے دل میں ارادہ گزرنا ضروری ہے، اس کا تخیل ہونا ضروری ہے. پھر امر کر کے کہے گا کون ہو جا، فیکن، بس وہ ہو جائے گی. جس امام کی میں مجلس پڑھنے لگا ہوں، اسی امام سے بندے نے پوچھا، کتاب کا نام ہے اصول کافی. اس نے کہا مولا کیا کریں ہم؟ قرآن میں جو اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خدا کی قسم اگر خدا کا ہاتھ مان لیں تو ہم تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہاتھ کی تو حد ہے اور وہ لامحدود ہے. آنکھ کی حد ہے، کہیں تک دیکھ سکتی ہے، کہیں نہیں دیکھ سکتی. سامنے دیکھتی ہے، پیچھے نظر ہی نہیں آتا. سامنے کی بھی ایک حد ہے، پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی. خدا کی قسم جب بندہ کہہ کے بیٹھ گیا، میرے مولا نے فرمایا سن، نحن وجہ اللہ، نحن اذن اللہ، نحن نفس اللہ، نحن قلب اللہ. اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے ذریعے، اللہ سنتا ہے تو ہمارے ذریعے، اللہ اگر بولتا ہے تو ہمارے ذریعے، اللہ اگر ارادہ بھی کرتا ہے تو ہمارے ذریعے، وہ کون بھی کہتا ہے تو زبان ہماری ہوتی ہے، وہ تمہاری دعا کو بھی سنے تو کان ہمارا ہوتا ہے. علی کی گواہی کے ساتھ نماز اوپر بھیجیں گے اور پتہ نہیں وہ بندہ کیا کرے گا جو علی کو باطل کہتا ہے. سننا اللہ کے کان میں ہے اور نام بھی اللہ کے کان کا ہے. یہ زاویہ بھی دیکھا کرے نا. جانی اس تک ہے جو نفس اللہ ہے، جو قلب اللہ ہے، جو وجہ اللہ ہے، جو حسن اللہ ہے، جو سارے کا سارا ولی اللہ ہے. جانی اس تک ہے، سننے اس کے ذریعے، اور کوئی نہیں نماز. لوگ کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو تمہارے آئمہ کے پاس علم غیب تھا، علم غیب تھا تو زہر کیوں کھا لیا؟ اور فرمایا آپ نے اچھا یہ پاکستان ہے، یہاں بات کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی آسان بات کرتا ہوں. کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مجھے پتا نہیں تھا اس واقعے کا، میں جانتا نہیں تھا. میجر عزیز بھٹی شہید کا واقعہ کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے سنا نہ ہو، ٹیلی ویژن پہ ہر سال دکھایا جاتا ہے، جس نے دیکھا نہ ہو. جب یہ جنگ ہوئی تھی نا، اس جنگ میں پاکستانیوں کے پاس ٹینک نہیں تھے. ایک ہوتی ہے شہادت غائب سے، ایک ہوتی ہے ارادہ کر کے جانا کہ میں شہید ہوں گا. ایک تو ویسے ہے کسی نے مار دیا، لیکن ایک بندہ ارادہ کر کے گیا ہے کہ میں نے شہید ہونا ہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ جب پاکستانیوں کے پاس ٹینک نہیں تھے، چمنڈا والی جنگ کے اندر سیالکوٹ میں وہ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر بارود باندھا، بم باندھے، ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے، ٹینک ہوا میں اڑ گئے، وہ ہندوستانی واپس بھاگ گئے. سارے مولویوں سے کہو فتویٰ دیں، کیا ہوا؟
یہ جان بوجھ کر مرے ہیں؟ بتاؤ ہمیں، یہ ہلاک ہے کہ شہید ہے؟ یہ ہلاک ہیں یا شہید ہیں؟ سارے مولوی لکھ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تمہاری عقل نہیں ہے، جو وطن کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے وہ شہید ہوتا ہے، اور جو وطن کے لیے جان قربان کرے وہ شہید ہوتا ہے، جو دین بچانے کے لیے قربان کرتا ہے۔ ایک بچہ گیا سکول پڑھنے کے لیے، اس نے میٹرک پاس کیا، بی اے کے امتحان میں فیل ہو گیا۔ گھر والوں نے تانے دی، تانے دے 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 کے تنگ آ کے نا اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا کہ ٹرین جا رہی تھی، ٹرین کے آگے لیٹ گئی، تھوڑی دیر بعد ٹرین رک گئی۔ توجہ چاہوں گا میرے دوست، ماشاءاللہ ٹرین رک گئی، ان کو بچہ مر گیا۔ میں نے مولویوں سے پوچھا اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہلاک ہے، اگلے سال محنت کرتا تو پاس ہو سکتا تھا۔ اور فرمایا حضرات نے کہ نہیں فرمایا، ہر بندہ کہے گا یار محنت کرتا تو پاس ہو سکتا ہے۔ ایک وہ بندہ بھی تھا جو بی اے میں فرسٹ آیا تھا، اس نے دیکھا سامنے پل ٹوٹا ہوا ہے، ٹرین نے بھی ادھر ہی سے گزرنا ہے، 500 بندہ ٹرین کے اندر، وہ لیٹ گیا ٹرین کے آگے۔ میں نے کہا جاؤ بندے ہو پوچھو مولویوں سے اب کیا ہے؟ انہوں نے کہا صاحب یہ بندہ شہید ہے۔ میں نے کہا یہ تو بی اے میں فرسٹ آیا تھا، یہ کیسے شہید ہے؟ مرا وہ بھی ٹرین کے نیچے آ کر، مرا یہ بھی ٹرین کے نیچے آ کر۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال دیا تھا، محنت کرتا تو پاس ہو سکتا تھا، اس نے 500 بندہ بچایا ہے، اس لیے یہ شہید ہے۔ جو 500 بندہ جن میں پتہ نہیں حلالی کون ہے حرامی کون ہے اپنا کون ہے پرایا ان کی زندگی بچا لے وہ شہید ہوتا ہے، جو پوری کائنات کو بچا لے زہر کھا کر۔ میرا مولا زہر نہ کھاتا تم ہارون پہ لعنت کیسے کرتے؟ ہارون نے خط لکھا تھا ایک مرتبہ میرے مولا کو قید کرنے سے پہلے، ایک خط لکھا، سبھی شادی آپ ادھر نہیں آ جاتے، آج وہاں پانی دی، ایک چھوٹی سی کمپل نکلی، میں نے اس کے ارد گرد پردہ لگا دیا، وہ پودا آہستہ آہستہ جوان ہوا، میں نے اسے پرندوں سے بچایا، حیوانات سے بچایا، ہر کسی سے بچایا۔ جب وہ جوان ہونے لگا میں نے پھر اس کا خیال رکھا، وقت پہ پانی دیتا تھا، وقت پہ اسے میں کھاد اور خوراک ڈالا کرتا تھا، میرا پودا جوان ہوتا گیا، میرے ہی باغ کے اندر میرا پودا جوان ہو گیا، اب اس پر پھل لگ چکا ہے، تو کیا میں وہ پھل کھا سکتا ہوں؟ یہ سمجھ میں یار میں تو آپ کو عالم سمجھتا ہوں، خدا کی ہمارے ساتھ بیٹھ کے پڑھ کے بہت عالم ہو گئے۔ کہنے لگا بیج میں نے بویا، پانی میں نے دیا، حفاظت میں نے کی، کونپلیں میرے سامنے نکلی، شاخیں میرے سامنے نکلی، اب وہ پودا جوان ہو گیا، اس پہ پھل لگ چکا ہے، تو کیا میں اب اسی پودے کا پھل کھا سکتا ہوں؟ میرے امام نے فرمایا ہاں ہاں تو کھا لینا، لیکن ایک کام ضرور کر لینا، کلہاڑی اٹھا کے اس پہ ضرب لگانا، اگر خون نکلے تو حرام ہے، پانی نکلے تو حلال ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لینا، خون نکلے تو وہ حرام ہے، پانی نکلے تو وہی پودا حلال ہے تیرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے ائمہ سے سوال کیا جاتا بدلے میں قرآن کی آیت پڑھتے، عیسائی آ گیا میرے مولا کے پاس آ کے کہنے لگا مولا آپ اگر حق کے امام ہیں، میں مسئلے میں گرفتار ہوں،
آپ تو زمین و آسمان کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر بات کو جانتے ہیں. اگر آپ ہر بات کو جانتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے. میں آپ کے قرآن سے سوال نہیں کرنا چاہتا. آپ کا عقیدہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں فقط اس بات پر کہ جنت میں جتنا مرضی کھا لو، رفع حاجت کے لیے کہیں نہیں جانا پڑے گا. گندی جنت نہیں ہوگی، صاف ستھری جنت. بالکل جتنا مرضی کھا لو، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا مجھے اس کی قرآن سے مثال نہیں چاہیے، دنیا میں بھی تو ایسی مثالیں ہونی چاہیے. میرے مولا نے فرمایا کئی مثالیں ہیں جس پر تو راضی ہو. کہا قرآن سے بتاؤں، حدیث سے بتاؤں، عیسیٰ کے ساتھ. کہا نہیں، آپ دنیا کی مثال. میرے مولا نے فرمایا دنیا کی مثال سن لیں. بچہ ماں کے پیٹ کے اندر خوراک لیتا ہے، رفع حاجت کے لیے اسے کہیں نہیں جانا پڑتا. اس نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا میرا اگلا سوال کیا کہنے. واہ واہ. سرکار نے کہا پوچھ. اس نے کہا مثال یہ ہے کہ جنت کے اندر آپ کا قرآن کہتا ہے جتنے پھل کھا لو کم نہیں ہوں گے. آپ کھاتے جائیں دوسرا، پھر کھائیں تیسرا، پھر کھائیں چوتھا، پھر کھائیں پانچواں، پھل نکلتے جا رہے ہیں، آپ کھاتے جائیں، کم ہی نہیں ہوتے. اور اس کی مثال ایک نہیں کئی مرتبہ ہے. زندان کے اندر خود میرے مولا نے جب محمد ابن عیسیٰ نے پہلے جب جس نے قید کر کے رکھا تھا میرے مولا، محمد ابن عیسیٰ نے جب میرے مولا کو قید کر کے رکھا تو اسی وقت میرے مولا نے آسمان سے دسترخوان منگا لیا. دسترخوان کھول دیا صحابہ کے، سب نے پیٹ بھر کے کھا لی. پھر دسترخوان واپس چلا گیا، ایک دانہ کم نہ ہوا. یہ تو جنت کا دسترخوان تھا. مجھے یاد ہے خدا کی قسم نبیوں کے سلطان کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری آ کے کہنے لگا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت قبول کر لیں، میری بیوی یہ چاہتی ہے آپ میرے گھر کی دعوت قبول کر لیں. مولا نے فرمایا ہمیں تیری دعوت قبول ہے. کہا میرے پاس ایک بکری ہے، میں چاہتا ہوں آپ بھی آئیں، حسنین بھی آئے، علی بھی آئے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بکری ہم ساروں پہ پوری آ جائے گی. مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ اور مدینے میں اعلان کر دے. جس نے کھانا کھانا ہو آ جائے. اس نے بھی نبی کو انکار نہیں کیا، اعلان کر دیا. اعلان کر کے واپس گھر آیا، پریشان ہو کے بیوی سے کہتا ہے میں گیا رسول کے پاس، میں نے کہا آپ آ جائیں، آپ کا بھائی آ جائے، آپ کے بچے آ جائیں، میرے گھر دعوت ہو جائے گی. یہ بکری کھڑی ہے، اگر میں آپ کو کھلا دوں اس سے بڑی بلا بات اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ آپ کے قدم میرے گھر کے اندر آ جائیں، آپ میرے گھر میں آ جائیں، حسنین سمیت، علی سمیت. کہا پھر پریشان کیوں ہوا؟ کہا نبی نے مجھ سے اعلان کروا دیا کہ اعلان کر دے. کون سا؟ جس نے کھانا ہو. بیوی کہنے لگی تو نے کسے دعوت دی ہے؟ کہا میں نے نبی کو. کہا اگلی دعوت کس نے دی؟ اگلی دعوت نبی کی ہے، وہ نبی جانے، جیسے ہی یہ کہا نبی جانے اس کا کام ہے. اس نے بکری ذبح کرنے کے بعد اکٹھا کھانا بنا، روٹی پکا. آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہوتا پورا دن روٹیاں پکتی رہی؟ اس نے وہی پکائی نبی نے جو کہی. وہ بھی مطمئن ہو کے کھڑا ہو گیا، بیوی بھی کھڑی ہو گئی، ہماری طرف سے کھانا تیار. کھانا تیار ہو گیا. نبی نے اس کے اوپر کپڑا ڈلوایا. کپڑا ڈلوانے کے بعد کہا 10 آدمی بلاتے جاؤ، 20 آدمی بلاتے جاؤ، وہ کھانا کھاتے جائیں، یہاں سے نکلتے جائیں، ادھر سے کھانا کھاتے جائیں، ادھر سے نکلتے جائیں. پورے مدینے نے جی بھر کے کھانا کھایا، لقمہ بھی کم نہ ہوا. نبی نے جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری سے کہا یہ تو جنت والا کھانا نہیں تھا، اسے ہم نے ہاتھ لگا کے کپڑا نہ ہٹانا
तक बांटते रहना। तेरा खाना कभी कम होने वाला ही नहीं है, ये किसी से खत्म होने वाला ही नहीं है। बांटते रहना। जन्नत का खाना हो, जहाँ का खाना, कोई फल कम होने वाला ही नहीं। बात बोली तो नहीं ना मेरे दोस्त? मेरे मौला ने फरमाया हाँ, इसकी मिसाल भी दुनिया के अंदर है, जितने फल खाओ कभी कम नहीं हो। दुनिया में मिसाल हमें आयत से आज समझ नहीं आती, आयतें आपके लिए नाज़िल हुई, हमारे लिए थोड़ी नाज़िल हुई। मेरे मौला मुस्कुरा के कहते हैं एक चिराग से हजारों चिराग रोशन कर दो, पहले की रोशनी में कमी नहीं आया। एक चिराग से जितने चिराग रोशन कर दो, पहले के चिराग में कमी ही नहीं आएगा। बस मेरा भाई आ गया, मैं गुफ्तगू तमाम करने लगा, समेटने लगा। मैं बैठे हुए हैं मेरे इमाम, बस यही आखिरी जुमला हो। मेरे मौला मूसा काज़िम से, मेरे 7वें इमाम से, मेरे 6वें इमाम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। या इतने में एक सहाबी आया, उसने कहा मौला आपके बाद हमारा इमाम कौन होगा? मौला ने मूसा इब्ने जाफर की तरफ इशारा करके कहा ये अबू इब्राहिम, ये अब्द साले, ये तेरा इमाम होगा, इसे पहचान ले, इसकी गवाही भी देना। जैसे ही वो इमाम को सलाम करने के लिए आगे बढ़ा, जाहिरन इमाम झूले के अंदर, जो ही आगे बढ़ा सलाम करने के लिए, मेरे मौला ने फरमाया तेरे यहाँ एक बेटी पैदा हुई है। उसने कहा जी मौला हुई है, तूने उसका नाम हुमैरा रखा। हाय 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 हाय, हसनैन मैं जुमला कहने लगा हूँ और हमें वो नाम पसंद नहीं। मैं बड़ा सोचा करता था कि इस नाम का आले मोहम्मद से ताल्लुक क्या है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मजलिस के बाद मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाद में पता चला कि आले मोहम्मद ये नाम पसंद क्यों नहीं करते। कसूर सिर्फ एक ही निकला कि वो ऊंटनी पर बैठकर नबी के वसी से जंग करना। ये जाने की देर। अच्छा आपसे और मुझसे ना, हमसे कोई पूछे यार ये बच्चा कौन, मैं फौरन बताऊंगा मेरा भांजा। शाह साहब से पूछे यार ये तुम्हारे साथ बच्चा है, ये कौन है, ये बताएंगे मेरा बेटा है। जवाब तो यही बनता है। बंदा पूछ रहा है मेरे 6वें इमाम से, सरकार ये कौन है, इशारा है 7वें इमाम की तरफ, और इमाम का जवाब सुनिएगा। मेरे मौला फरमाते हैं ये तो अल्लाह के दरवाजों में से एक दरवाजा। सरकार ये नहीं कहते मेरा बेटा बैठा हुआ, मेरे बाद मेरा जानशीन बैठा हुआ, मेरे बाद तुम्हारा इमाम नहीं, ये अल्लाह का दरवाजा है। मस्जिद का दरवाजा होता है, इमाम बारगाह का दरवाजा होता है, घर का दरवाजा होता है, दफ्तर का दरवाजा होता है, बंदा दरवाजा तो नहीं होता। बंदा बंदा होता है, बंदा दरवाजा तो नहीं होता। मैं कहूँ ना साजिद शाह का दरवाजा, ये तो नहीं कहा ना साजिद का दरवाजा, नहीं नहीं, ये जुमला ही दुरुस्त नहीं नारायण भाई, ये जुमला बनता ही नहीं। मैं कहूँ सभी शाह का दरवाजा, ये ठीक है, सभी का दरवाजा ये ठीक नहीं, सभी का दरवाजा नहीं, सभी के घर का दरवाजा है। सभी का दरवाजा थोड़ी है, ये तो इंसान दरवाजा थोड़ी होता है। और इमाम क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह का दरवाजा है, अल्लाह का दरवाजा है। मैंने एक बंदे से पता पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा घर कहाँ है, मिसाल के तौर पर उसने बताया कराची में, मैं इस्लामाबाद चला गया, एक घर के सामने बजा है जा बजाते बजाते बजाते, सुबह का टाइम, दोपहर हो गई, रात हो गई, दरवाजा खुला ही कोई ना। दरवाजा बजाते बजाते मैं वापस घर गया, उसे फोन किया, मैंने कहा यार मैं गया था इस्लामाबाद, तेरा दरवाजा बजाता रहा, कोई बंदा दरवाजे पे, बेवकूफ मेरा घर तुझे किसने कहा इस्लामाबाद में,
میرا گھر کراچی کے اندر ہے، تو کراچی آتا میرا دروازہ بجاتا تو میں باہر آتا۔ میرے کائنات فرماتے ہیں جب ہمارے دروازے پہ دستک ہوتی ہے ہم پہ واجب ہوتا ہے جواب دینا، جب تم نے دروازے ہی اور بنائے ہیں۔ تو تمہیں کوئی تکلیفیں ہی نہ ہوتے، ہم تمہیں جواب دیتے۔ لیکن میرے دوستو مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ اگر ان کا دروازہ چھوڑ دیا جائے تو بندہ ہتھے کس کے چڑھتا ہے؟ اگر یہ اپنے دروازے سے اپنے دربار سے نکال دیں تو بندہ جائے تو جائے کہاں؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، بات میں اختتام کرنے لگا ہوں۔ یہیں پہ بات مکمل، جہاں سے شروع کی تھی بالکل وہیں پہ بات بند ہونے جا رہی ہے میرے دوستو۔ جیسے ہی میرے مولا نے کہا نا ہمارے دروازے پہ دستک دو گے تو ہم آواز دیں گے، ہم تمہاری بات کو سنیں گے، ہم تمہاری حاجت روائی کریں گے۔ یوں ہی باب الحوائج نہیں ہے، امام نے خود کہا یہ باب اللہ ہے، یہ اللہ کا دروازہ ہے، یہاں پہ آؤ دستک دو۔ میں نے دیکھا اللہ کے دروازے سے اٹھایا کسے گیا، نکالا کسے گیا، اٹھایا کسے گیا، نکالا کسے گیا۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ حجرات کی آیت سامنے آئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ہے بدتمیز لوگوں، جب نبی کے سامنے آیا کرو تو اونچی آواز میں بات نہ کیا کرو۔ جب یہاں تک وہ نہ رکے، ایک مرتبہ جلال میں آ کے نبی نے کہا قوموا عنی، نکل جاؤ میری محفل سے۔ جیسے ہی محفل سے نکلے سامنے شیطان کھڑا تھا، اس نے گلے لگا لیا۔ مجھے پتا چل گیا جو ان کے دروازے پہ نہ آئے شیطان کے یہی امر اللہ، یہی وجہ اللہ، یہی ارادت اللہ، یہی قلب اللہ، یہی ہیں انہی کے دروازے پہ آتے ہیں۔ بچ گئی توحید پر اس کو بچانے کے لیے، آج پھر زندان میں زہرا کا بیٹا تھا۔ بس میں ایک یا دو فقرہ پڑھوں گا، باقی مکمل مسائل میرا بھائی آپ کو سنائے گا، اسی پہ میں تمام کرتا ہوں، زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی ہے۔ روایات کے اندر جو آنکھوں سے پڑھا ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے مولا، روایات والے یہی لکھتے ہیں کہ قبر محمدی پر بیٹھے، کوئی کہتا ہے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی کہتا ہے مسائل دینیہ بتا رہے تھے، میں نہیں جانتا امام کیا کر رہے تھے۔ قبر نبی پر بیٹھے ہوئے تھے میرے امام، یا انہوں نے میرے امام کے ہاتھوں میں زنجیر ڈالے ہیں، توہین کرتے ہوئے میرے مولا کو باہر لے کر آئے ہیں۔ میرے مولا نے صرف ایک فکرہ کہا ہے، اگر تم اجازت دو میری کچھ بیٹیاں ہیں میں ان سے مل کے آ سکتا ہوں۔ کوئی مسلمان گواہی دینے والا نہ تھا۔ آزادارو ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا میں ضامن بنتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کہا تو کس لیے ضمانت دیتا ہے؟ کہا مجھے بڑا عرصہ ہو گیا اس کے گھر کے ساتھ، مجھے آج پتا چلا ہے اس شریف کی کوئی بیٹیاں بھی گھر میں موجود ہیں، میں نے آج دن تک کبھی کسی بیٹی کی آواز نہیں سنی ہے۔ یہ جو رو کے کہہ رہا ہے نا میری 18 بیٹیاں ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا جتنی بھی ملاقات ہوتی ہے نا، جسے سزائے موت ہونے والی ہو، ملاقات کا وقت 1 گھنٹہ ہوتا ہے، حد 2 گھنٹے ہوتا ہے، 3 گھنٹے بھی نہیں ہوتا، بس یہی ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ مگر جو آپ ملاقات ہوتی ہے نا سید زادہ، آپ جانتے ہیں وہ بڑی طویل ہو جاتی ہے۔ جو جانتے ہیں آزادار، سیاست سے سارے کوئی نواقف نہیں ہے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی جانی تھی نا، بے نظیر باپ کی ملاقات کے لیے گئے نا، پوری رات یہ ملاقات
چلتی رہی ہے میرے دوستوں، کسی نے نہیں روکا۔ وجہ آپ جانتے ہیں، حالانکہ وقت تو گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، وہ روکتے کیوں نہیں ہیں؟ کہتے ہیں یار ملنے دو، کون سا اس نے واپس پلٹ کے آ جانا ہے، کون سا اس نے زندہ واپس آ جانا ہے۔ موسیٰ کاظم تڑپ تڑپ کے کہتے رہے ایک بار مجھے ملنے کے لیے جانے دو، میری 18 بیٹیاں میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے حسین کی غربت کی قسم کسی نے جانے نہیں دیا میرے دوست۔ آخری فقرہ پڑھتا ہوں میں اپنے بھائی کے لیے اور میں یہیں پہ تمام کرنے لگا۔ جب میرے مولا کو قید کر کے لے جانے لگے نا، میرے مولا کے لبوں سے ایک فقرہ نکلا، واہ علی یار، پہلے پہلے علی کو یاد کر کے رونے لگے، اور فقرہ کیا کہتے تھے کہ یا علی جب آپ کو لے جایا گیا آپ کے گلے میں بھی رسی ڈالی گئی تھی، مولا آ دیکھ اب میرے گلے میں بھی رسی ڈالی گئی ہے۔ یہ بچیا کی طرف منہ کر کے رو کے کہنے لگے مولا مجھ میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، جب آپ قیدی ہوئے اس وقت زہرا کا پہلو بھی زخمی تھا، زہرا کا ہاتھ بھی زخمی تھا، مولا میری بیٹیاں گھر کے اندر محفوظ ہے۔